بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ اس وقت جو سب سے اہم چیز چل رہی ہے وہ ہے جو اکانومی کی ٹیم ہے، وزیر اعظم عمران خان وہ تبدیل کر رہے ہیں، اور آج بھی وزیر اعظم آفس میں ہی، وزیر اعظم سیکریٹریٹ میں وزیر اعظم عمران خان اور دیگر آفیشل تھے، انہوں نے بلایا ہوا تھا سینئر جو میڈیا پرسنز ہیں، تو اس میں انہوں نے اناؤنس کیا۔ میں نے سوال پوچھا کہ چیئرمین ایف بی آر کس کو لگا رہے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ شبر زیدی کو فائنل کیا ہے۔ تو میں تو صرف یہ کہوں گا، شبر زیدی صاحب کا نام جس نے بھی دیا ہے، مجھے نہیں لگتا کہ وہ عمران خان صاحب کا کوئی خیر خواہ ہے۔ وہ یقیناً عمران خان صاحب کا خیر خواہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ شبر زیدی صاحب جو ہیں وہ ایز چیئرمین ایف بی آر ہرگز فٹ نہیں ہے، اس سروس کے لیے بالکل فٹ نہیں ہے۔ وہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہیں، ان کی کچھ آڈٹ کی کمپنیز ہیں، اور وہ بڑے بڑے گروپس جو ہیں انہوں نے ان کو انگیج کیا ہوا ہے، بزنس امپائرز نے، اور ان کے لیے وہ کام کرتے ہیں۔ اور ایف بی آر کا چیئرمین ہٹایا کس لیے گیا تھا؟ وہ اس لیے ہٹایا گیا تھا کہ ڈاکٹر جہاں زیب صاحب ایکسپرٹ نہیں تھے، ڈی ایم ڈی سروس سے تعلق تھا، ان کا تعلق انکم ٹیکس اور کسٹمز اور جو ایف بی آر کی سروس گروپ ہے اس سے نہیں تھا، اس لیے کوئی ان کو صحیح طریقے سے آؤٹ کم نہیں آ رہا تھا، ان کی افادیت ظاہر نہیں ہو رہی تھی، لوگ ان کے ساتھ کوآپریٹ نہیں کر رہے تھے، وہ جو ٹیکس کلیکشن کا ہدف ہے وہ حاصل نہیں کر پا رہے تھے۔ تو اس کے لیے تو لگانا تو بیسیکلی ان کو چاہیے تھا۔ اب نام آ رہا تھا ایف بی آر کے ہی کچھ آفیسرز کا، گریڈ 22 کے آفیسرز موجود ہیں، انہی میں سے کسی کو لگایا جائے تاکہ وہ یہ سمجھیں، خود اعتمادی آئے ان میں کہ جناب ہم ہی اس سروس کے ہیں۔ ظاہر ہے مثال کے طور پہ پولیس سروس ہے، تو پولیس سروس میں اگر آپ ان کے اوپر پولیس سروس کے بجائے کسی اور گروپ سروس کا آفیسر لا کے بٹھا دیں گے تو وہ ہرگز پولیس میں تو جو ہے پولیس کا ڈپارٹمنٹ ہے اس میں تو ایک مایوسی بددلی پیدا ہوگی کہ جناب ہم میں کیا، ہم ایکسپرٹ ہم ہیں اور باہر سے لا کے ہم پہ اوپر بندہ بٹھا دیا۔ اسی طریقے سے فارن آفس ہے، اب فارن سروس میں اگر آپ کسی اور سروس کا بندہ اوپر لا کے بٹھا دیں گے تو فارن سروس کے لوگ کیا سوچیں گے؟ تو شبر زیدی صاحب ایک تو کبھی بھی سروس میں نہیں رہے، دوسرا ان کی جو کمپنی ہے وہ اس چیز کی ایکسپرٹ نہیں ہے، وہ تو بڑے بڑے بزنس امپائرز کو، بڑی بڑی کمپنیز کو، کارپوریٹ سیکٹرز کو وہ یہ طریقے بتاتے ہیں کہ ٹیکس سے بچنا کیسے ہے، ٹیکس اوائڈنس جسے کہتے ہیں، وہ سارے راستے دکھاتے ہیں ان بزنس امپائرز کو، بڑے بڑے کہنا چاہیے جنہوں نے ٹیکس، ہم یہ تو نہیں کہتے ٹیکس چور نہیں کہتے ہم ان کو، لیکن جو ٹیکسوں سے بچنا چاہتے ہیں، جو قانونی اور ٹیکنیکل راستے تلاش کرتے ہیں سسٹم کے اندر رہتے ہوئے کہ ٹیکسوں سے کیسے بچا جائے، تو شبر زیدی صاحب تو بیسیکلی وہ کام کرتے ہیں۔ وہ یہ نہیں کہتے اپنے کلائنٹس کو کہ جناب آپ ٹیکس زیادہ دیں اور زیادہ فائدہ دیں ملک کو، وہ تو کہتے ہیں کہ کمپنیز کو زیادہ سے زیادہ کیسے فائدہ پہنچایا جا سکتا ہے۔ تو اس لیے ایک چیز تو یہ تھی۔ اب جو پھر شبر زیدی صاحب جو ہیں بڑے قابل احترام ہیں، لیکن جن بڑے بڑے بزنس امپائرز کے ساتھ جو ان کے کلائنٹ ہیں، جن کے لیے وہ ٹیکس اوائڈنس کا کام کرتے رہے ہیں، تو ان کو وہ کیسے صحیح راستہ دکھائیں گے، ان سے کیسے ٹیکس کلیکشن کریں گے؟ اور یہ چھوٹے گروپس نہیں ہیں، بہت بڑے بڑے گروپس ہیں جن کا نام لینا مناسب نہیں ہے ان کے لیے۔ تو پچھلے کافی عرصے سے باقاعدہ طور پہ کوئی
چل رہا تھا، لابیسٹ چل رہے تھے، کیونکہ پہلا جو نام آ رہا تھا وہ یہی آ رہا تھا کہ FBR کے ہی گروپ سے ہی وہیں سے لگایا جائے گا۔ پھر دوسری بات ہے کہ اگر یہ لگا دیا جاتا ہے، بلکہ لگا دیا گیا، ظاہر پرائم منسٹر اناؤنس کر دیا ہے، تو یہ چیلنج ہوگا کورٹ میں۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ کیا کوئی اخبار میں اشتہار دیا گیا، کیا کوئی انٹرویوز کیے گئے، کوئی کمپٹیشن، کوئی کچھ کرائٹیریا کیا ہے، معیار کیا ہے ان کو لگانے کا، اور کیسے لگا دیا گیا۔ پھر یہ ہے کہ یہ سندھ میں صوبائی وزیر خزانہ بھی رہ چکے ہیں، آئی تھنک کیئر ٹیکر سیٹ اپ میں بھی اس میں تھے۔ تو جب یہ ساری چیزیں ہیں اور ان کے مفادات آلریڈی ایک جگہ پہ اور ایک بہت بڑے طبقے سے جڑے ہوئے ہیں، تو یہ کیسے ممکن ہوگا کہ وہ FBR میں آ کے ان کے ساتھ وہ ٹیکس کا ہدف حاصل کر سکیں گے، ٹیکس کلیکشن کا، جس کی وجہ سے ڈاکٹر جہاں زیب کو ہٹایا۔ پھر دوسری بات ہے کہ FBR کا جو محکمہ ہے وہ ان کو کیسے قبول کرے گا۔ وہ وہی بات ہوگی کہ جناب کیا ہم میں کوئی کیڑے پڑے ہوئے تھے، ایک چیز۔ تو اس سے اپوزیشن کو بھی تنقید کا موقع ملے گا اور ان کی ایکسیپٹنس جو ہے میرے خیال میں مشکل ہوگی، سخت سامنا کرنا پڑے گا۔ ہاں، جو بڑے بڑے بزنس امپائرز ہیں اور بزنس امپائرز سے جڑے ہوئے جو کچھ میڈیا ہاؤسز بھی ہیں وہ ان کو ضرور سپورٹ کریں گے، لیکن کیا وہ جو خان صاحب کا، پرائم منسٹر کا، PTI گورنمنٹ کا ایک خواب ہے کہ ٹیکس نیٹ کو بڑھانا ہے، ریونیو جنریٹ کرنا ہے، تو اس کے لیے شبر رائضی صاحب کیا کریں گے، وہ ایک بہت بڑا کویشچن مارک ہے۔ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ یہ چیز میرا خیال ہے کہ پھر اسی طریقے سے، کیونکہ آلریڈی جو گورنر اسٹیٹ بینک ہیں ان پہ بہت زیادہ تنقید ہو رہی ہے کہ جناب وہ IMF کے سے لے کے آئے ہیں، ان کی سروس IMF کی ہے، وہ ایک تباہ شدہ معیشت جو ہے مصر، وہاں کام کر رہے تھے، وہاں سے لے کے آئے ہیں۔ تو اگر وہ بہت زیادہ قابل ہوتے تو مصر میں یہ کر دیتے، وہ کر دیتے۔ خیر، وہ تو جب ان کی ورکنگ دیکھیں گے تو پتہ چلے گا کہ وہ کیا پالیسیز لے کے آتے ہیں اور کیا کرتے ہیں، اس لیے ان پہ تنقید بنتی نہیں ہے بیفور ٹائم۔ لیکن زیدی صاحب کے بارے میں ہمیں کچھ علم تھا جو میں ایک اپنا محدود الفاظ میں جو بیان کر سکتا تھا وہ کر دیا۔ دوسرا، آج پرائم منسٹر نے کیا کیا ہے، وہ یہ کیا ہے کہ آج صوبائی وزراء تھے، ان کے ساتھ KPK کے اور پنجاب کے وزیر اعلیٰ، اور نیا جو بلدیاتی نظام کا قانون پاس ہوا ہے پنجاب میں، اس کے انہوں نے خد و خال واضح کیے ہیں، بتایا ہے۔ تو اس سے تو وہ بالکل ایک برٹش ماڈل کا سسٹم ہے، اور اگر یہ رائج ہو جاتا ہے اور جو سوچ کے یہ بلدیاتی نظام لایا جا رہا ہے تو یہ واقعتاً ایک انقلابی قدم ہوگا، کیونکہ اس میں پنچایت کونسلز ہوں گی، ولیج کونسلز ہوں گی، اور تحصیل کونسل ہوں گی، اور بڑے شہروں میں میئر ہوں گے، لاہور، کراچی، پشاور، راولپنڈی، فیصل آباد۔ میئر کا الیکشن ڈائریکٹ ہوگا اور براہ راست انتخاب ہوگا۔ اسی طریقے سے تحصیل چیئرمین کا، تحصیل کونسل کا جو ہیڈ ہوگا اس کا بھی براہ راست الیکشن ہوگا، اور یہ تقریباً 22,000 ولیج کونسلز ہیں جو معرض وجود میں آئیں گی۔ پھر ہر شہر، ہر تحصیل لیول پہ جو ریونیو اور اخراجات اور ڈیولپمنٹ فنڈ ہر تحصیل لیول پہ وہیں پہ دیا جائے گا، ان کو کیا کہنا چاہیے، آٹونومی دی جائے گی، مالی خود مختاری جس کو کہتے ہیں وہ دی جائے گی، فائنینشیل آٹونومی، مالی خود مختاری دی جائے گی۔ کچھ محکمے ایسے بھی ہوں گے جو ٹیکس خود کلیکٹ کر سکیں گے، تحصیل گورنمنٹس، یہ بیسیکلی تحصیل گورنمنٹس ہوں گی اور ضلع گورنمنٹس ہوں گی، اور پھر میئر جو ہے وہ اپنی کیبنٹ لا سکے گا، اور وہ کیبنٹ ہوں گے ٹیکنوکریٹس پہ بھی ہوں گے اور باقی بھی ہوں گے۔ تو یہ چیز تو مجھے تو یہ لگ رہا ہے
کہ آہستہ آہستہ معاملہ جو ہے آگے جا کے اگر یہ سسٹم رائج ہو جاتا ہے، 1 سال کے اندر اندر انہوں نے کہا ہے کہ ہم یہ سسٹم پنجاب میں رائج کر دیں گے، اور یہ سسٹم رائج ہو جاتا ہے تو پھر ایم پی ایز اور ایم این ایز کا جو ہے ڈیولپمنٹ فنڈ میں خاص طور پہ جو رول ہے وہ ختم کر رہے ہیں وہ، اور ایم پی ایز اور ایم این ایز کے کو جو ترقیاتی فنڈز کے نام پہ وہ ایلوکیشنز ہوتی تھیں ملینز اور بلینز کی، وہ بالکل زیرو پہ لا رہے ہیں، اور پرائم منسٹر نے یہ کہا بھی۔ میرا ہی سوال تھا کہ اس سے جو ایم پی ایز اور ایم این ایز ہیں ان کو بہت زیادہ سخت وہ مزاحمت کریں گے، ایون آپ کی جماعت کے لوگ بھی مزاحمت کریں گے، تو انہوں نے کہا اس بات کا مجھے اندازہ ہے کہ ہمارے ہی ایم پی ایز اور ایم این ایز بھی مزاحمت کریں گے، لیکن میرا یہ ایک واضح طور پہ ہے سوچ ہے کہ ایم پی ایز اور ایم این ایز پوری دنیا میں کہیں بھی ترقیاتی فنڈز کا لینا دینا ان سے نہیں ہوتا، یہ کام ہوتا ہے لوکل گورنمنٹس کا، اور برٹش ماڈل بھی یہی ہے، اور ہم اس لیے وہ یہاں پہ رائج کر رہے ہیں۔ قانون پاس ہو گیا ہے اور امپلیمنٹیشن ہوگی، اور ایون اس دوران جو ترقیاتی فنڈ ہوں گے وہ کہتے ہیں وہ بھی ایم پی ایز ایم این ایز کے ذریعے نہیں بلکہ ایڈمنسٹریٹرز کے ذریعے، اور صوبائی سطح پہ پھر آج بشارت صاحب نے بتایا جو وزیر بلدیات ہیں، انہوں نے کہا کہ ایک کمیٹی بنا دی گئی ہے ان کی سربراہی میں، وہ ایلوکیٹ کریں گے اور بندر بانٹ نہیں ہوگی بجٹ کی۔ تو یہ ایک چیزیں تھیں جس طرف جا رہی ہیں، اور مجھے لگتا ہے کہ اگر یہ سسٹم کامیاب ہو جاتا ہے بلدیاتی نظام، تو پھر آگے ماڈل جو ہے وہ مرکزی سطح پہ بھی حکومتی ماڈل، حکومتی ڈھانچہ تبدیل ہو سکتا ہے۔